الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، کیوں نہ ہو محبت ان چاروں سے، ہوتے ہیں کیوں خفا ذرا پوچھو تو صحیح ان غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند نوجوان بزرگوں بھائیوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے ایک کامل مسلمان ہونے کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین، زبان سے اس کا اقرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت پہ یقین، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے تقدس پہ یقین ہم سب کا ہوگا تو تب ہم کامل مسلمان اور کامل مومن اور کامل محمدی کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے، چاروں میں سے کسی ایک بات پر بھی ہمیں شک ہوا، یا ہم نے ان میں سے کسی کا انکار کیا، یا ہم نے ان میں سے کسی پر سب و ستم کیا، تو ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اگر بالفرض والمحال ہم نے دل کے اندر کچھ ان کے بارے میں کالا لایا تو ہم ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے خود بخود نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھیں، ذرا توجہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ مجھے پتہ چلے کہ آپ آرام فرمانے کے لیے نہیں، دین کی بات اور دین کی عظمت اور تقدس سے صحابہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے دلوں کے اندر صحابہ کا عشق موجزن ہے۔ مجھے پتہ چلے آپ کے انداز سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے آنکھوں سے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر محبت نبی کا جذبہ جوش مار رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت پہ یقین ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پہ یقین ضروری ہے، اہل بیت کی اطہار، تقدس، عظمت صحابہ پر ایمان اور ان کو معیار حق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے یا تھوڑی سی اس کے اندر کم و بیشی کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر تکمیل نہیں ہوتی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ کامل محمدی کہلانے کا، کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ آج ان تینوں پلرز پر، آج ان تینوں چاروں ستونوں کے اوپر ہمارے مسلمانوں کے یہ جو بنیادی عقیدے ہیں حملہ کیا جا رہا ہے، اور آج ہم خاموش ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ، جیسے ہم ابھی سوئے ہوئے ہیں اسی طرح ہمارا جذبہ بھی سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ یہی بات میں عرض کرنے لگا ہوں
کہ اللہ کی وحدانیت کو کہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، کہیں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کارٹون چھاپے جا رہے ہیں، اور کہیں میرے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی برسر اعلان، برسر میدان، گلی کے اندر، کوچوں کے اندر، محلوں کے اندر، کیمرے کے سامنے، ٹیلی ویژن پر، ہمارے موبائلوں کے اندر کلپس موجود ہیں، اور میرے صحابہ پر تان کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس مسلمان ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کے ساتھ، لیکن وہ صحابہ کرام جن کی عظمت اور جن کے تقدس اور جن کے ایمان کی گواہی خود خدا دیتا ہے، ان کے ایمان کی تکفیر کی جا رہی ہے، اور ہمارا ایمان ابھی سویا ہوا ہے، ہمارا جذبہ ابھی سویا ہوا ہے، ہمیں جوش نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے جان نثاروں، وفاداروں، پہرے داروں کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو اس کا اظہار ہمیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم اظہار کرتے ہیں تو پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار نہ پھیلے، فرقہ واریت نہ پھیلے، پھولے نہیں، پھلے نہیں۔ میرے دوستو، ہم کہتے ہیں اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا، اس ملک کا تحفظ، اس ملک کا امن ہمیں اس وقت گوارا کیا جائے گا جب میرے پاک پیغمبر کی عزت محفوظ ہوگی، میرے صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی، اہل بیت اطہار کی عزت محفوظ ہوگی۔ ہمیں یہ ملک اس وقت منظور ہے جب تک اس کے اندر یہ قانون منظور کیے جائیں گے اور ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے گا۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر کے ایمان کا انکار کیا جائے، عمر کے ایمان کا انکار کیا جائے، ہم خاموش رہیں۔ عثمان بن عفان کے ایمان کا انکار کیا جائے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں، اور ہمارے کشمیری ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت کو تار تار کیا جائے، ہم خاموش رہیں۔ افغانستان پر بولا درندہ اٹیک کرے، ہم خاموش رہیں، اور ہمارے اوپر یہودی حکمران، یہودی ایجنٹ حکمران مسلط کیے جائیں، ہم خاموش رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت، نبی کی عزت، اہل بیت کا تقدس ابھی تک برقرار ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آخر یہ برقرار رہے گا۔ میرے دوستوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کے ارد گرد ایک وفد ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، ایک پہرے دار ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس لیڈر پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پہرے دار کو نشانہ بناتا ہے، اس کے گارڈ کو نشانہ بناتا ہے، اس کے چوکیدار کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد وہ پہنچتا ہے اس لیڈر تک۔ آج میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، جو میرے پیغمبر کے وہ چوکیدار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ معیار ایمان نہیں، معیار حق نہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے قابل حجت نہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر کی طیبہ، طاہرہ، عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت میں بہتان لگایا جا رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، ملک کے اندر امن رہے گا، آپ خاموش رہیں، ملک کے اندر فرقہ واریت نہیں پھیلے گی۔ میرے دوستو، یہ ملک ہمیں اس وقت عزیز ہے جب میرے پاک پیغمبر کی عزت، میرے صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہمیں اپنے جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اور اس ملک کے اندر جتنی امت بس رہی ہے، سب کا اتحاد، سب کا اتفاق اس وقت ممکن ہے جب کہ ان سب کا یقین جو ایک ہے، لا الہ الا اللہ، پیغمبر کی رسالت، صحابہ کی عزت و ناموس، اور ازواج مطہرات اہل بیت کی عزت و ناموس کی حفاظت۔ جب ان چیزوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان پہ ہم اکٹھے بیٹھ کر بات کریں گے، ان کی عزت محفوظ ہوگی، ان پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، تو یہ ملک سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا، اس میں امن رہے گا۔ آج ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کی تکفیر نہ کرو، میرے صحابہ کی تکفیر کرنے والا
اسلام سے خارج ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ہر ایک کو اسلام سے نکال رہے ہیں، ہر ایک کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اتنی بات یاد رکھنا، ہم ایمان سے خارج نہیں کرتے۔ جو ایمان سے خارج ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، ہم صرف بتاتے ہیں، کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے ایمان پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث سے، لیکن پاک پیغمبر کے صحابہ پر قرآن گواہ ہے، خدا گواہ ہے، قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں۔ ان کی تکفیر کی جائے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو مسلمان کہیں گے؟ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر، ہمارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکفیر کرے اور پھر وہ کافر نہیں ہوتا، جب وہ کفر اس کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے، وہ کہنے والا شخص ایک عام آدمی، گناہگار آدمی، اگرچہ وہ شرابی ہے، اگرچہ وہ زانی ہے، سود خور ہے، گناہگار ہے، اس کو کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں ہوتا، کہنے والا خود بخود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے عزت اور سب کچھ میرے پیغمبر پہ قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، میرے نبی کے آبرو اشارہ پر آگ کے اندر چھلانگیں لگا دی، ان لوگوں کو جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے دلوں کی پاکیزگی کی گواہی میرا رب کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کی ہدایت کی گواہی قرآن دیتا ہے اولئک هم المہتدون۔ انہی صحابہ کو اگر کوئی کافر کہتا ہے، انہی صحابہ پر کوئی طعن کرتا ہے، انہی صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ برا بھلا کہتا ہے، تو آیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہماری شریعت کے اندر ایک ادنا سے مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، وہ کفر انسان کی طرف خود لوٹتا ہے۔ پھر پاک پیغمبر کے پاک یاروں کو کافر کہنے سے انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو پھر ہم اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ پر تبرہ کرنے والا، امی عائشہ صدیقہ کی عزت پر بھونکنے والا وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، تو یہ ہمارا جرم ہے؟ ہم تو بتاتے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میرے صحابہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جو میری امی عائشہ ازواج نبی کے تقدس کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں میرے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کے اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان لوگوں سے چکنے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ پھر میں کہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، در طلب ہے تجھے جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔